بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو ناظرین، جو ہم نے پچھلا تختی نمبر پڑھا وہ تختی نمبر 26 پڑھا۔ آج کا جو ہمارا سبق نمبر ہے یعنی کہ تختی نمبر ہے 27۔ آج ہم تختی نمبر 27 پڑھنے والے ہیں۔ تختی نمبر 26 میں نے آپ کو علامات وقف بتایا، مطلب یہ کہ قرآن پاک میں ہمیں کہاں پہ ٹھہرنا ہے اور کہاں پر نہیں، یہ اس تختی میں پورا بیان ہم نے پڑھا۔ آج ہم تختی نمبر 27 پڑھنے والے ہیں، جس میں ہمیں پتہ لگے گا کہ قرآن پاک میں ہمیں کہاں پہ ٹھہرنا ہے اور کہاں پر نہیں، اور کون سا مد کھینچنا ہے اور کون سا مد نہیں۔ اس پوری تختی میں آپ کو اس چیز کا بیان مل جائے گا۔ چلیے پھر بنا تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 27، اجرائے قواعد۔ اجرائے قواعد، اسے ہمیں کیسے پڑھنا ہے؟ اسے ہم ٹوٹل رواں کر کے پڑھیں گے۔ جتنا یہ سبق ہے اسے ہم ٹوٹل رواں کر کے پڑھیں گے، اور میں آپ کو بتاؤں گا اس میں کہ آپ کو کہاں پہ ٹھہرنا ہے اور کہاں پر نہیں۔ جزاء، حدائق، ملائکۃ، اولئک، انا اعطیناک الکوثر۔ سر، یہاں پہ آیت ہو گئی، گول نشان آ گیا، کوثر لاسٹ کے حرف پر جزم دے دیا اور یہاں پہ آیت کر دی ہم نے اس طریقے سے، انا اعطیناک الکوثر وکل امر مستقر الذین هم یراءون تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اور یہ امر ہو گیا، گول نشان آ گیا اور یہاں پہ ہم نے آیت کر دی، لاسٹ کے حرف پر جزم دے دیا۔ امر کیسے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ ربہم میں جو ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ربہم میں ادغام شفوی ہو رہا ہے، میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غننے کے ساتھ پڑھا جائے گا، اسے کہتے ہیں ادغام شفوی۔ اور میوں کلی میں اخفا ہو رہا ہے، تنوین نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ رہا ہے، اس وجہ سے اس میں اخفا ہو رہا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہاں پہ آپ سلام میں ٹھہر بھی سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، اس میں آپ ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ ہم نے پیچھے پڑھا قف، یہاں ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ہمزۃ اللمزۃ الذی اہدنا الصراط المستقیم لا تحمل رزقها اللہ یرزقها، رزقها اللہ، صلے یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، صلے میں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ کیسے؟ لا تحمل رزقها اللہ یرزقها ولأجر الآخرۃ اکبر۔ اکبر میں یہ ہم نے پڑھا، پیچھے میم آ گیا، میم پر یہاں یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں پر اس پر ٹھہرنا ضروری اہم ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ وقفہ، یہ ہم نے پیچھے پڑھا، وقفہ یہاں سکتہ سے زیادہ دیر آواز بلند کرے اور سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ کیسے؟ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ،
وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ. یہاں سکتہ ہوگا، سکتہ، سانس نہ ٹوٹنے پائے. یہاں تھوڑی دیر آواز بلند کرے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے. کیسے؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ. كَلَّا بَلْ رَانَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ. کیسے؟ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ. أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. تو آ رہا ہے یہاں پہ ٹھہر جانا بہتر ہے، یہ پیچھے پڑھا ہم نے. أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي. لام، اگر لام بیچ میں آ جائے تو آپ کو وہاں پہ ٹھہرنا ہی ہے، یہ ہم نے پیچھے پڑھا. لامیہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، یہاں ٹھہرنے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا، اور جہاں عبارت کے درمیان لا ہو وہاں نہ ٹھہرے ورنہ مطلب بگڑ جائے گا. ترجمہ جو قرآن پاک کا ہے وہ ترجمہ بگڑ جائے گا، یہ بات دھیان رکھنی ہے آپ کو. لام اگر بیچ میں آ جائے تو ٹھہرنا نہیں ہے. دونوں جگہ با اور میم کو را کے ساتھ ملا کر پڑھنا بھی درست ہے. اس صورت میں سکتہ نہ ہوگا. کیسے؟ برانہ مراق، مراق، برانہ مراق. کلا برغانہ. کیسے؟ کلا برغانہ، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں اسے، اور ایسے بھی کلا بل رغانہ، اور اسے وقیل مراق، اسے ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. اس صورت میں سکتہ نہ ہوگا، سکتہ نہیں کرنا. اور ویسے سکتہ کرنا ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ وقیل من راق، اس طریقے سے پڑھنا ہے. تو ناظرین یہ سبق اس طریقے سے آپ کو یاد کرنا ہے. اگلا جو ہمارا تختی نمبر ہوگا وہ تختی نمبر 27 ہوگا، جس میں کلمات اسلام یعنی اسلام کے کلمے، اسلام کے کلمے کے بارے میں بتایا ہے. اسلام کے کلمے کتنے ہیں اس میں ہم آگے پڑھیں گے. اس طریقے سے آپ کو اس سبق کو یاد کرنا ہے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آیا ہوگا. اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.